बजिंजो साहब पे मुकदमा चला कि आपके जेब से जो नोट निकला है उस पे लिखा है 1 यूनिट मुर्दाबाद। इसमें जबर होगा, जिसमें 144 की खिलाफ वर्जी पे लोगों को मारा जाएगा, जिसमें लोगों के वसाइल लूटे जाएंगे। वो पाकिस्तान, अगर हम सारे पाकिस्तान के लोग दिन रात कुरान सर पे रख के नारे लगाते रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। हम वफादार नहीं, तो भी तो दिलदार नहीं। मैं अपने बुजुर्गों की उस गद्दारी को, जिसे वो गद्दारी कहते थे, उन जर्नलों की वफादारी से मुकद्दस समझता हूँ जो आइन को रोकते हैं। पाकिस्तान की फौज में हमारा हिस्सा हमें चाहिए। पाकिस्तान के हर इदारे में हमें अपना हिस्सा चाहिए। पाकिस्तान की हर खुशी में और हर गमी में हम आपके बराबर के शरीक हैं। हमारे पास दावतनामा आया था टेलीफोन पे मोहम्मद असद मंजूर भट्ट, सदर लाहौर हाई कोर्ट और मुबशर रहमान चौधरी की तरफ से। फिर उसकी फॉलोइंग में कोई टेलीफोन नहीं आया। हमारे यार लोगों ने हर इदारे में अपने लोग रखे हुए हैं। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये कौन लोग हैं। रात को हमारे वारंट निकाले खोसा साहब ने, खुद भट्ट साहब ने और खुद हामिद खान ने कि भाई ये साढ़े दोस्त हैं, साढ़े यार हैं ने, तुसी पहुँचो। हम सीधे सुबह सवेरे भागे हैं, आए हैं। जब आए हैं बीबी कुछ कहने से पहले, क्योंकि मैं पठान आदमी जो उर्दू बोलना और लोगों को समझाना ज़रा मुश्किल होता है, तो मुजरिम की तरह जब आप पेश करते हैं हर्फ लेता हूँ। जो बोलूँगा सच बोलूँगा और सच के सिवा उसमें कुछ नहीं होगा। अगर उसकी तलखी किसी को बुरी लगे तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। एक शिकायत मेरी है कि साउंड सिस्टम जिस जलसे का ख़राब होता है उसका बड़ा नुकसान होता है। साउंड सिस्टम आपका इको पैदा कर रहा है, पता नहीं किसी ने किसी की बात सुनी या नहीं सुनी। मैं ذاتی طور پہ ہم انسان کو، تمام انسانیت کو بھائی بہن سمجھتے ہیں۔ تمام انسانیت آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے ہیں۔ ہم ایک ہی درخت کے اگے ہوئے شاخے ہیں۔ ہماری پارٹی پشتونخوا ملیاں پارٹی کسی انسان سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، وہ کس بر اعظم کا رہنے والا ہے، وہ کس مذہب کا پیروکار ہے، اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی میری بہنوں میرے بھائیوں، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے جس میں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی اپنے اپنے آبائی وطن پہ آباد ہیں۔ یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، لیکن ہمیں کچھ گلے ہیں۔ لاہور سے میں بعض گلے کروں گا، بعض وعدے کروں گا۔ گلہ ہمارا یہ ہے، ہمارے بزرگوں کو صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے کہا کہ 1 یونٹ غلط ہے، انہوں نے کہا کہ FCR نہیں ہونا چاہیے، 1 مین 1 ووٹ ہونا چاہیے، انہوں نے کہا پاکستان ایک فیڈریشن ہونا چاہیے۔ اس پہ ہمارے بزرگوں کو اگر مجموعی طور پہ آپ جمع کریں پتہ نہیں سینکڑوں سال جیل دے گئے۔ ہمارے بچوں کو چاہے وہ پنجاب کے تھے، چاہے سندھ کے، چاہے پشتون وطن کے تھے، آپ وکیل ہیں۔ ہمارے سینکڑوں انسانوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے، سینکڑوں کو۔ اور آپ
شہر کے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ جس وقت جی چاہے آئین کو رون دیتے ہیں، آئین کو پاڑ دیتے ہیں، آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، لیکن آج تک کسی سے پوچھا نہیں گیا ہے۔ یہ کیسے چلے گا؟ آپ ہمارے بچوں کو PRCP 144 کی خلاف ورزی میں قتل کریں گے اور آپ کو یہ عائشی نصیب ہوگی، جب جی چاہا دوڑ پڑے، جب جی چاہا آئین کو رون ڈالا اور آپ پاکستان کے ہیرو ہوئے۔ یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمیں غدار کہا گیا، ہمارے بزرگوں کو غدار کہا گیا۔ میں خود اپنے والد کی کہانی نہیں سنانا چاہتا، میں ان کا چوتھی اولاد ہوں ان کی۔ میں نے پہلی دفعہ ان کو اس وقت دیکھا جب میں 6 سال کا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا ون مین ون ووٹ، وہ کہتا تھا پاکستان شوڈ بی اے فیڈریشن، وہ کہتا تھا تمام انسان عدالت کے سامنے ایکول ہوں گے۔ دوسری دفعہ جب میں نے ان سے ملاقات کی آپ کے شہر لاہور میں، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، یہاں اب جو جیل ہے۔ تیسری دفعہ جب میں انجینئر بنا I met him۔ یہ میری 3 ملاقاتیں ہیں میرے والد سے جبکہ میں 25 سال کا تھا۔ ان کو غدار کہا گیا۔ بزنجو صاحب پہ مقدمہ چلا کہ آپ کے جیب سے جو نوٹ نکلا ہے اس پہ لکھا ہے 1 یونٹ مرد آباد۔ گل خان نصیر کو ایک جرگے نے اس لیے سزا دی کہ جب آپ کے فلانے ساتھی کو سزا ہوئی تو آپ کے ماتھے پہ شکنیں آئیں۔ اس پہ ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا، ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ ہاں، یہ گلہ ہم سے تھا کہ اس قسم کے پاکستان کو زندہ باد کہو، اس کو زندہ باد کہنا ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ جس میں جبر ہوگا، جس میں 144 کی خلاف ورزی پہ لوگوں کو مارا جائے گا، جس میں لوگوں کے وسائل لوٹے جائیں گے، وہ پاکستان، اگر ہم سارے پاکستان کے لوگ دن رات قرآن سر پہ رکھ کے نعرے لگاتے رہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھ زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پشتون زندہ باد ہوگا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ میں اپنے بزرگوں کی اس غداری کو جسے وہ غداری کہتے تھے، ان جرنیلوں کی وفاداری سے مقدس سمجھتا ہوں جو آئین کو رونتے ہیں۔ وہ غدار زندہ باد جو آئین کے لیے لڑے، وہ غدار زندہ باد جو قومی خود مختاری کے لیے لڑے، وہ غدار زندہ باد جو انسانی آزادی کے لیے لڑے۔ آج بھی دیکھیں علی احمد کل بیٹھا ہے، میں وہ نہیں کرتا۔ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، لیکن حقیقت میں یہ 4 ضلع کی فوج ہے، 4 ضلع کی فوج ہے۔ ہم نے 4 ضلع کی فوج کو پاکستان کی فوج سمجھا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی اس فوج میں بلوچ کا حصہ کہاں ہے، اگر آپ سے پوچھیں کہ اس فوج میں سندھی کا حصہ کہاں ہے، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس فوج میں پشتون کا یا سرائکی کا حصہ کہاں ہے، پھر ہمیں غداری کے القابات دیے جائیں گے۔ پاکستان کی فوج میں ہمارا حصہ ہمیں چاہیے، پاکستان کے ہر ادارے میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے، پاکستان کی ہر خوشی میں اور ہر غمی میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 5 وزیر اعظم ہمارے ہوئے، یہ وکیلوں کا ہوا، یہ جمگٹ انتہائی دنوشٹر لوگوں کا ہے۔ ہمارے 5 وزیر اعظم آئے، 5 کے 5 جیل گئے، 5 کے الزامات لگائے گئے، 5 کو بدنام کیا گیا، لیکن آج تک کسی بھی ایسے جرنیل کے خلاف
جس نے آئین کا کھلواڑ کیا ہے، جس نے آئین سے کھیلا ہے، جس نے آئین پاڑا ہے، کسی نے آج تک نہیں پوچھا۔ یہ نہیں چلے گا بابا، یہ نہیں چلے گا۔ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں آئین کی بالادستی ہوگی، لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہوگی۔ پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے نکلیں گی۔ ابھی 8 فروری کو جس انداز میں، جس برے انداز میں آئین سے کھیلا گیا، الیکشن سے کھیلا گیا، بری انداز میں زر اور زور کی قیمت پہ جیتے ہوئے لوگوں کو پھر خدا بھلا کرے عمران خان کے جوان کارکنوں کا۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں لے چکا ہوں۔ میں نام نہیں لیتا، آدمی لاہور کا تھا، آیا تھا کوئٹہ، اور اس نے واضح کہا ایک اہم آدمی سے، جو آدمی ایک اہم عہدے پہ وہاں ہے، کہ ہماری بات افواج پاکستان سے ہو گئی ہے، وہ ہمیں 2/3 میجارٹی دیں گے، فلانا وزیر اعظم ہوگا، فلانا ہوگا، میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ میں اس کا نام بات بتا چکا ہوں، برا لگتا ہے مجھے۔ شہباز جس سیٹ پہ بیٹھا ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، شہباز ایک ایسے مینڈیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کا نہیں ہے، غلط ہے۔ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں جناب، پلان بنا ہوا تھا، لیکن جب الیکشن کے دن یوتھ کا جو سیلاب آیا، وہ سارا جس طرح یہ ٹیبل گر جاتا، وہ سارا ٹیبل گرا، کسی کی ٹوپی غائب ہے، کسی کا بوٹ غائب ہے، کسی کا وہ غائب ہے۔ بات یہ ہے میرے پاکستان اس طرح نہیں چلے گا، پاکستان کمزور ہے، پاکستان اقتصادی تو شرم کی بات ہے، یہاں وکیل بیٹھے، شرم کی بات ہے۔ کل IMF کا آدمی آیا، کسی کے پوچھے بغیر سیدھا سپریم کورٹ چلا گیا۔ پاکستان دنیا کے 193 ممالک ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ IMF کا آدمی سیدھا سپریم کورٹ، یہ کہاں کھڑا ہے معلوم ہو؟ کہاں اس ملک کو آپ لے جا رہے ہیں؟ پاکستان کے چلانے کے امکانات ہیں، ہمارے افواج نے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ جو طریقہ رواں ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جاسوسی اداروں کے پائپ میں لوگوں کو لے جانا، پھر ان کو اقتدار دینا، یہ ڈرامہ سوویت یونین میں فیل ہو چکا۔ سوویت یونین میں کوئی آدمی نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا، نہ صدر بن سکتا تھا، نہ وزیر خارجہ بن سکتا تھا، نہ آرمی چیف بن سکتا تھا، جب تک وہ KGB کے پائپ لائن سے نہ گزرتا۔